پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ آئینی اصلاحات کمیٹی کا اجلاس جو 9 مہینے تک اجلاس جاری رہے، اس میں تفصیل سے گفتگو ہوئی، مختلف مسائل پر تمام کی تمام جماعتوں کی نمائندگی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا اعلان کیا گیا، آج مشترکہ اجلاس ہونا تھا جس میں صدر کو خطاب کرنا تھا اور اسی دوران آئینی اصلاحات کے پیکج کو بھی پیش کیا جانا تھا۔ گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ ایک تو صوبہ سرحد کے نام کے حوالے سے ان کی پارٹی کے اندر کوئی اتفاق نہیں ہو سکا، اور دوسرا ججز کے معاملے پر ان کا حکومت کے ساتھ اختلاف ہے۔ آئینی اصلاحات کمیٹی کا آج بھی یہ موقف رہا کہ اگر مسلم لیگ نون کو اعتراض تھا تو اسے کمیٹی کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ مسلم لیگ نون نے اس حوالے سے کمیٹی کے اجلاس میں اپنا اختلافی نوٹ جمع کرا دیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کا اس پر موقف لیں گے، اور ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما اور کمیٹی میں موجود ڈاکٹر فاروق ستار نے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ یہ جو اب نئی ظاہر ہے کہ پیش رفت ہوئی ہے آئینی اصلاحات کے حوالے سے، پہلے تو توقع کی جا رہی تھی کہ 18ویں ترمیم کا جو بل ہے وہ جلد از جلد پارلیمنٹ میں لایا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس کے بعد یکسر سیاسی صورتحال بدل گئی۔ کیا موقف ہے مسلم لیگ متحدہ قومی موومنٹ کا اس پر؟ دیکھیں، آج جب آئینی اصلاحاتی کمیٹی کا اجلاس پھر شروع ہوا تو اس میں صورتحال واضح ہوئی، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ صوبہ سرحد کے نام کے حوالے سے چونکہ ان کی پارٹی میں کوئی کنسنسس نہیں ہو سکا تھا، اس لیے وہ صورتحال پیدا ہوئی جو کل ہوئی تھی، اور انہوں نے کمیٹی کے ارکان کو یہ بھی یقین دلایا کہ وہ کمیٹی کے پورے عمل کے ساتھ جو پروسیس ہے اس کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، جو کچھ اب تک طے ہوا ہے، جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے ساتھ بھی ان کا کمٹمنٹ ہے، اور وہ اس بات کی بھی امید رکھتے ہیں کہ آئندہ چند روز کے اندر یہ صوبہ سرحد کے نام کے حوالے سے جو قضیہ اٹھا ہے اس کو بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے حل کر لیا جائے گا، یا اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے گا۔ تو باقی جو پروسیس ہے وہ اسی طرح رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو وہ کہہ رہے ہیں اور یہی صورتحال ہے تو پھر آئندہ چند روز ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ اس کمیٹی میں رہے ہیں اور آپ نے بغور دیکھا ہے اجلاسوں کو، اب یہ جو ایک ایشو سامنے آیا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے اٹھایا گیا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس آئینی اصلاحات کمیٹی کے کام کا بڑی بےتابی سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ جلد از جلد مکمل ہو اور پھر فوری طور پر یہ پارلیمنٹ کے اندر پیش ہو، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے زیادہ دیر تو نہیں لگے گی؟ کتنے دنوں تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں تو آج کی میٹنگ میں جو ماحول تھا اور جو یقین دہانیاں ہوئی ہیں اور کرائی گئی ہیں، پھر چیئرمین صاحب نے بھی جس طرح آج کی میٹنگ کو اجلاس کو کنڈکٹ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے بھی یہ ایشورنس دیے تمام اراکین کو کہ آئندہ چند روز میں کمیٹی پھر اس مسئلے پر جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ تبادلہ خیال کرے گی اور بات چیت کرے گی، اور دونوں پارٹیاں، چونکہ یہ مسئلہ تو ہے کمیٹی کا نا، دیکھیں نا، یہ نام رکھنا یا تبدیل کرنا یہ تو مسئلہ کمیٹی سے اٹھا تھا، پھر اس میں ایک کنسنسس تھا، باقی ساری جماعتیں اس بات پر متفق تھیں تقریباً کہ صوبہ سرحد کا نام پختونخوا رکھ دیا جائے، لیکن چونکہ پی ایم ایل این اور شاید کسی حد تک پی ایم ایل کیو کی طرف سے یہ تحفظات تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس پر تھوڑی بات چیت ہو، تو پھر دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ نے طے کیا کہ وہ آپس میں بات کریں، اور وہ آپس میں بھی اس مسئلے پہ بات چیت کر رہے ہیں۔ دونوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹیوں پر منحصر ہے کہ وہ اس کمیٹی کی چونکہ ممبر بھی ہیں، اس کمیٹی میں ان کے اراکین ہیں، تو وہ ہمیں بدھ کو بتائیں گے کہ آگے ہمیں ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا اس معاملے پر کیا موقف ہے کہ یہ مسئلہ کتنا جلد از جلد حل ہونا چاہیے، اور اگر ظاہر ہے کہ اگر زیادہ تعطل اس مسئلے میں آ جاتا ہے تو نقصان کس کو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے تبصرے اور تجزیے آ گئے ہیں، میڈیا نے بھی جس طرح کل جس رد عمل کا اظہار کیا ہے اور جس طرح انہوں نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے پر رسپانسبلٹی فکس کرنے کی کوشش کی یا بات کی، تو دیکھیں میڈیا کی اسکروٹینی میں ہم سب ہیں، بلکہ ہم پوری قوم کی اسکروٹینی میں ہیں، اور یہ ایک موقع ہے جو 36 سال کے بعد ہم سب کو ملا ہے، اور یہ ہم سب کی صرف ساکھ کا سوال نہیں ہے، یہ صرف سیاسی اور جمہوری عمل
کو مضبوط اور مستحکم بنانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے نا، اور پورے ہم سب کا بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے. تو یہ اس ذمہ داری کو میں سمجھتا ہوں سبھی محسوس کرتے ہیں، ساری ہی سیاسی جماعتیں اور ان کے اکابرین جو ہیں وہ اس کو محسوس کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس ذمہ داری کو محسوس کر کے ایک یہ تاریخی موقع ہے، اس کو ہم اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو اسی پازیٹیو نوٹ پہ بات کرنی چاہیے اور اسی بات کی بار بار اس کی تکرار کرنی چاہیے، تاکہ ہم جو ہے وہ جو کچھ بھی اور یہ بھی وہاں پر دیکھیں نا، آج کمیٹی نے جو بیان دیا ہے رضا ربانی نے ہم سب کے بیاف ہے، اس میں کہا نا کہ جو ہم نے محنت کی، جو کوشش کی ہے اس کو ہم بچائیں گے، اس کو قائم رکھیں گے، اور جو عوام کا ٹرسٹ ہے، جو قومی اعتماد ہے ہم پر، ہم بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما، ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے، 36 سال بعد ہمیں یہ موقع ملا ہے، لہٰذا ہمیں اس موقع کو نہیں گنوانا چاہیے. غلام احمد بلور عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو رہنما ہیں، ان کا موقف تھا کہ وہ انتہائی مثبت انداز میں انتظار کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے موقف کا، اور انہوں نے بھی اس امید کا اظہار کیا کہ جلد از جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جسے اتنا بڑا مسئلہ بنایا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جو کام 9 مہینے میں ہوتا رہا، اگر 8-9 دن مزید لگ جائیں اور متفقہ طور پر ایک کنسنسس کی بنیاد پر سفارشات سامنے آ جائیں تو یہ ایک بہتر ہوگا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ مسابقتی کمیشن آرڈیننس 2009 کی مدت آج ختم ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مسابقتی کمیشن کے چیئرمین جناب خالد مرزا. ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ اس کا مستقبل کیا ہے اور ان کی اس ایک سال میں کارکردگی کیا رہی، لیکن پہلے ہم لیں گے کمرشل بریک.